السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے محرم۔ اور محرم کیا ہے، محرم میں کیا کام کرنے چاہیے، محرم کی فضیلت کیا ہے، اور محرم میں کون کون سے واقعات گزرے، ان کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے محرم، ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو محرم کیا ہے؟ تو آج کا جو دور ہے، دور جاہلیت جسے بولا جا رہا ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ محرم کو ایک شکل دی ہوئی ہے، ایک تعزیہ بنایا گیا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ محرم۔ جبکہ محرم اسلام کے اکارڈنگ محرم کیا ہے؟ ایک مہینہ۔ اب وہ مہینہ کون سا ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری کریں گے حاصل۔ محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ صرف نیا سال نہیں بلکہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر، قربانی، حق کے لیے کھڑے ہونا کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ تشہر عند اللہ انتہا اشہر الحرام۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کا تعداد 12 ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ تو 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، تو ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ظلم کرنا، خون ریزی کرنا، جنگ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بتایا کہ کون کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور رجب اور محرم۔ تو محرم اسلامی سال کا فرسٹ مہینہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا، اب دیکھو، اس میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ کیا ہے؟ محرم کا۔ اور سب سے جو رمضان کے روزوں کے بعد جو روزے سب سے افضل ہیں، وہ کس کے ہیں؟ محرم کے روزے ہیں۔ لیکن صرف محرم روزوں کا مہینہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ یوم عاشورہ جو، اب دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو محرم ہے، محرم کو ہی ہم اتنی ویلیویشن دے رہے ہیں، اس کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین جو 10 محرم کو ان کی شہادت ہوئی، اسی وجہ سے نہیں، یہ ایک طویل عرصے سے یہ جو محرم ہے وہ ایک فیمس ہے اس وجہ سے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ جیسے کہ کون کون سی چیزیں ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں وہ کون کون سی چیزیں تھی۔ تو محرم میں جو کیا ہے کہ صرف 10 عاشورہ ہی مین نہیں ہے، تو سنی اور جو شیعہ ہیں وہ دونوں کے لیے ہی یہ دن خاص ہے، لیکن اس کی وجہ تھوڑی مختلف ہے دونوں کی طرف سے، تو ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کی ویلیویشن اتنی زیادہ کیوں ہے، تو ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ 10 محرم کو ہی قبول ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کی جو توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ دوسری چیز آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے نجات دینا، تو اللہ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور سمندر کو چیر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات مل گئی، اور جب وہ فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہ دن ہے نا،
10th آف عاشورہ، اس دن کیا ہوتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ مستحق ہیں، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہیں، تو یہ تو نبی نے خود نے بھی اس کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی چیز آتی کہ عاشورے کا روزہ کون کون سے دن ہیں، تو دیکھو 9th یا 10th عاشورہ رکھ لیں۔ اب دیکھو اس میں کیا اس کا ریزن کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو یہودی تھے، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم یہودیوں کو فالو کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم 10th آف عاشورہ کا روزہ رکھیں، نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم ان کے اس بات کو کیا کرتے ہیں، اس کا اختلاف کر کے ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے، تو 9th یا 10th یا 10th آف 11th، تو ہم اس طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب لیکن آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اب وہ جو یہودی ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے 10th آف عاشورہ کا، تو اس وجہ سے ہی تو ہے نا، تو اب ہم صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اب تیسری چیز کیا آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ، جو ان کا سفینہ شپ تھی، وہ ماؤنٹ جوڈی پہ جا کے رک گئی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے کتنی ٹائم تک پانی میں رکھا، ان کی عذاب آیا تھا ان کی قوم پر، تو پھر اللہ نے ان کی جو یہ چیز کیا، ان کی کشتی کو جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی تھی، کس دن، 10th آف عاشورہ کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا تھا، یہ بھی کس دن ہوا تھا، یوم عاشورہ کے دن ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اور 5ویں چیز آتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی تھی، ان کو جیل سے نکالا گیا اور مصر کا وزیر بنایا گیا تھا، تو یہ بھی 10th آف عاشورہ کے دن ہی ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی تھی، کس دن، 10th آف عاشورہ کے دن۔ اب دیکھو آپ کو پتہ ہے ایوب علیہ السلام کو کتنی بڑی بیماری ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کو شفا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات اسی دن ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا انہیں آسمان پر اٹھا لینا، اب یہ دونوں باتوں میں دیکھو وہ ہے مستحب ہے، اب اللہ بہتر جانے، ٹھیک ہے، واللہ عالم، کہ انہیں اٹھایا گیا تھا یا وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بہت سارے واقعات گزرے ہیں نا، تو ہم صرف ایک کربلا کے واقعے دیکھو، پہلے کائنات کا سب سے جو بدترین ظلم تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بدترین ظلم ہی کیا تھا، کربلا کا واقعہ، جو کائنات کا سب سے بدترین ظلم تھا، امام حسین کی شہادت ہوئی، تو سب سے بدترین ظلم تھا۔ اب ہے نا، اس میں بہت ساری واقعات گزرے ہیں اس منتھ میں، تو ہم سب سے پہلے دیکھو آپ کو بتائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو 2nd خلیفہ آف اسلام تھے، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، ہے نا، تو یہ 1 محرم 24 ہجری کو بتایا جاتا ہے نا، تو 1 محرم 24 ہجری کو آپ نے زخم کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمائی۔ یہ مہینہ حضرت عمر کی شہادت کا مہینہ ہے، تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ کس نے شہید کیا، تو ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ دیکھو 2nd خلیفہ آف اسلام، ان کی جو 10 سال میں ان کی جو خلیفہ رہے وہ، ٹھیک ہے، 10 سال تک انہوں نے حکومت کی، انہوں نے فاروق اعظم تھے، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، اسلام قبول کرانا اسلام قبول کرنے کے بعد، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے کام میں لگا دیا۔ اب آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے وہ حدیث ہے کہ جہاں پر عمر ہوئے وہاں عمر شیطان عمر سے بھاگتا ہے نا، اور پھر ان کا عدل کتنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں انصاف کا مثال بنے، ان کی فتوحات کتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے عراق، ایران، مصر، سیریا، جروسلم اسلام میں شامل ہوئے، ہے نا۔ اب انہوں نے ہی کیا تھا، ہجری سن جو تھا نا
انہوں نے اس کا نظام قائم کس نے کیا؟ وہ بھی یہ کیا نام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو ہم ان کی شہادت کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ تو انہیں کس نے شہید کیا؟ پہلا کوشچن یہ آتا ہے کہ انہیں کس نے شہید کیا، تو ہم وہی بتا دیتے ہیں۔ ایک مجوسی تھا جسے فائر ورشپر کہتے ہیں، مجوسی ہے نا، غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو المجوسی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پرشین یعنی ایرانین تھا، کافر تھا جو اسلام کا دشمن تھا۔ شہادت کا واقعہ ایسے ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد آئے۔ جب آپ نے تکبیر کہہ کر نماز شروع کی، اس وقت ابو لولو نے آپ پر چھری سے پیچھے سے وار کیا۔ چھری زہریلی تھی، آپ شدت زخم کی وجہ سے گر گئے۔ زخم گہرا تھا۔ کچھ دن بعد 1 محرم کے دن 24 ہجری آپ نے انتقال فرما لیا۔ اور یہ جو آپ کی شہادت تھی، یہ امت کے لیے ایک سب سے بڑا غم نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ان کے بعد تھے وہ تیسرے خلیفہ، انہوں نے فرمایا کہ عمر ایک واحد شخص تھا جس نے اسلام کا ایک دروازہ تھاما ہوا تھا، اور آج وہ جو دروازہ ہے نا وہ گر گیا ہے، وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ تو ان کی وفات کا اتنا زیادہ غم ہوا۔ انہوں کی ایک پیاری حدیث جو میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک پیاری حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک مشہور حدیث ہے ان کی، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا محاصرہ کر لو، خود کا حساب لیا جائے اس سے پہلے۔ یعنی دیکھو، انسان کو اپنے آپ کا حساب کر لینا چاہیے۔ یہ چیز کہ جب ہم رات کو سونے سے پہلے دن بھر ہم نے کیا کیا ہے، ہم ایک بار اس پر ہی نظر مار لیں، اپنے آپ کا محاصرہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا خود کا حساب لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نا اب ہم بات کریں گے جو سب سے فیمس ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ماتم منایا جاتا ہے، یہ تعزیے نکالے جاتے ہیں، محرم نکالے جاتے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہم تھوڑا سا میں آپ کو کربلا کے واقعہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ دیکھو، تفصیلی واقعات میں اس لیے نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو زیادہ تر لوگوں کو اس بارے کو پتہ ہے، پھر ہمارا ٹائم بھی اتنا نہیں ہے اور ہم کو کم سمے میں اپنی بات رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کربلا کا واقعہ کیسے ہوتا ہے بھائی، ہم وہ بتا دیتے ہیں۔ 10 محرم یعنی 61ویں ہجری، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور حضرت علی اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے گھر والوں کو یزید نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ عراق کے شہر کربلا میں ہوا تھا۔ تو آپ یاد رکھ لیں بھائی، کوفہ ہے وہ کوفہ عراق کے ایریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھو، ہم بات کرتے ہیں کربلا کے واقعے کے اوپر، تفصیل سے تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں میں آپ کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت پر آیا۔ اگر وہ ظلم، بدعقیدی اور شراب نوش تھا، امام حسین نے اس کی بیعت اطاعت سے انکار کیا۔ اب دیکھو، اللہ بہتر جانے، ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی یزید کس طریقے کا انسان تھا۔ اب دیکھو، تمام مسلک کے تحت یہ الگ الگ چیز ڈیفائن کی گئی ہے۔ کوئی یزید کو شرابی کبابی بتاتا ہے، تو کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی یزید کو اپنا کیا بولتے ہیں اسے، ایک سردار بتاتا ہے، تو ایک کیا بتاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم دیکھو، ہمارا کوئی یزید رشتہ دار تو ہے نہیں تو ہم اس کی تعریف بیان کریں، یا ہم اس کے ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہو، کہ اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے نا، تو ہم اس کی برائی اس طریقے سے نہ کریں، کیونکہ دیکھو قیامت کے دن اگر اس نے اس بات پہ گواہی دے دی کہ میں ایسا نہیں تھا، انہوں نے مجھے اس طریقے سے بنایا، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے، دیکھو کس کی سچائی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم زیادہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یزید کا بیعت کا مطالبہ
کیا ہے تو وہ بھی بتا دیتی ہوں میں، کہ یزید نے سب سے بیعت لینا شروع کی۔ مدینہ کے گورنر نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کی، لیکن امام نے فرمایا میرے جیسا شخص تیرے جیسے فاسق کے بیعت نہیں کرے گا۔ تو ہجرت سے کربلا تک کا جو سفر ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے، وہاں سے ان کو کوفہ والوں کے ہزاروں خط مل گئے۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اب وہ کون تھے؟ ان کے بھیجا جو ان کے کون تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے وہ، ٹھیک ہے، مسلم بن کوفہ۔ تو مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، اور امام حسین نے جب یہ خبر سنی تو پھر سفر جاری رکھا، حق کی قیمت پر بھی حقداری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا کا واقعہ 2 محرم کو دیکھو، کربلا کا میدان وہ 2 محرم کے دن پہنچ گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں 72 لوگ اہل بیت اور کچھ اصحاب کے ساتھ ہوا۔ یزید کی فوج میں 30,000 سے زیادہ لشکر تھا۔ انہیں کربلا میں روکا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ پیاس اور ظلم۔ محرم سے پانی کی سپلائی بند کر دی گئی۔ چھوٹے بچے، عورتوں نے پیاس سے تڑپ تڑپ کر دن گزارے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں علمدار کہتے ہیں، نے دریا سے پانی لانے کی کوشش کی لیکن شہید کر دیے گئے۔ 10 محرم یوم عاشوراء کا دن آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوج سے گفتگو کی لیکن انہوں نے لڑائی چھوڑی نہیں۔ امام کے ایک ایک ساتھی شہید ہو گئے، جسموں کو ٹکڑے کر دیے گئے۔ علی اصغر 6 مہینے کے بچے تھے۔ امام نے انہیں اٹھایا اور کہا اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ جواب میں تیر لگایا گیا جو بچے کے گلے میں آر پار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کا صبر مثال تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ آخر میں امام نے تنہا لڑائی کی۔ مسلسل زخم کھانے کے بعد انہیں سر کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ ان کا مبارک سر یزید کے پاس بھیجا گیا اور جسم کربلا کے میدان میں رہ گیا۔ اب دیکھیے کہ کتنا بدترین طریقے سے ان کی شہادت کی گئی، انہیں کس طریقے سے پریشان کیا گیا۔ دیکھو، ہم اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ دیکھو، ان کو شہید کیا گیا، ان کے اتنے سارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ اب جب یزید کے پاس ان کا سر آتا ہے تو اس کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم ایک ہی بات بولیں گے کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اب یہی کوشچن آپ کا آتا ہے اور میں یہ بتاتی ہوں۔ دیکھو، امام حسین دیکھو، جب اسلامی خلافت تھی نا، تو ابھی اسی طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں تھے، تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ میں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ان کے بیٹے خلافت سنبھالیں گے، ایسا نہیں تھا نا، کیونکہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا۔ اسلام میں خلافت تھی، وہ کس طریقے سے تھی؟ وہ اس طریقے سے تھی کہ جب پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے بعد جو خلافت آئی تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی تھی۔ اب ملی تھی تو ان کے بعد ان کا بیٹا تو نہیں بن سکتا تھا نا۔ ایک ریزن تو یہ بھی تھا نا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا نہیں بن سکتا تھا اس خلافت کا حقدار، ٹھیک ہے۔ اور اب کئی لوگ بولتے ہیں کہ یزید شرابی کبابی تھا، یعنی وہ گناہ گار بدکار تھا، تو اس وجہ سے حضرت حسین نے ان کی وہ کیا بولتے ہیں ان کی حضرت حسین نے ان کی تو امام حسین نے ان کی بیعت نہیں کی اور اس وجہ سے انہوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے سے ہم کو بہت چیز سبق ملتی ہے کہ انہوں نے صبر سے نا، اور کیا بولتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے رہے وہ۔ اور
اب اس میں ہم ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی بہن تھی، ان کا کیا کردار رہا. تو سب کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے والی عورت تھی وہ. جب امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوتے گئے تو حضرت زینب نے بچوں، عورتوں اور پورے خاندان کا حوصلہ بلند رکھا. ان کی ہمت نے کربلا کے غم کو ایمان میں تبدیل کر دیا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا سہارا بنی. امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، ان کو حضرت زینب رضی اللہ نے سنبھالا، ان کی حفاظت کی تاکہ امامت کا سلسلہ زندہ رہے نا، اور کربلا کے بعد اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. جب انہیں اور ان اہل بیت کو قصر یزید دمشق سے لے جایا گیا تو وہ وہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کے دربار میں کھلا بیان دیا. بنا ڈرے انہوں نے ظلم کو بے نقاب کیا. ان کا یہ جملہ مشہور تھا: واللہ ما رأیت الا جمیلا. اللہ کی قسم، میں نے کربلا میں صرف حسین کی خوبصورتی دیکھی. یعنی ظلم کے باوجود ان کا یقین تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور حق کی جیت ہو گئی. زندگی بھر کربلا کا پیغام سنتی رہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کربلا کا غم کو ایک مشن بنا دیا، لوگوں تک پہنچایا، دین کی حفاظت کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، حق پر قائم رہی. ان کی شخصیت سے کیا سیکھیں ہم؟ تو انہوں نے صبر کا بلند مثال دی. اتنا بڑا غم سہ کر بھی اللہ پر یقین رکھا. دین کے لیے ہمت اور جذبہ. عورت ہو کر ظلم کا دربار میں سچ بولنا. علم، اخلاق اور بیان کا فن جس سے اسلام کا پیغام قیدیوں کی حالات میں بھی پھیلا. اگر کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ عنہ اسلام کے رقیبوں کے سامنے کھڑے تھے تو یزید کے دربار میں زینب رضی اللہ عنہا اسلام کے شان بن کر کھڑی تھی. حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی اور زینب رضی اللہ عنہ نے اس قربانی کو دنیا تک پہنچایا. تو اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے بھائی؟ اب ہے نا، اب یہ بھی بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ اس میں کتنے لوگ یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن کتنے لوگ قربان ہوئے. تو حضرت علی اکبر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جوان بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے. حضرت قاسم جو ان کے بھتیجے تھے ہے نا، حضرت حسن کے بیٹے تھے وہ. حضرت عباس جو بھائی تھے جسے علمدار کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے. حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے. اہل بیت کا قید ہونا ایک بہت ہی ظلم کی بات تھی. اب اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ تو امام حسین نے ہر ظلم سہ کر بھی گلہ نہیں کیا، حق کے لیے قربانی دی، اپنی جان، فیملی، بچپن سب قربان کر دیا، دین کی حفاظت کی. کربلا نے اسلام کو بچایا. عورتوں کا کردار. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پیغام کو زندہ رکھا. تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.